السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، سوال کیا گیا سند خلافت، جو تصوف میں بزرگان دین مشائخ عظام کی طرف سے سالکین طریقت کو دی جاتی ہے، تو اس پر تھوڑی سی روشنی بینو و توجہ۔ عزیزان گرامی، یہ میرے ہاتھ میں ہے سند خلافت، یہ بیک سائڈ پر بھی ہیں سند خلافت، کیونکہ سلاسل میں لکھنا تھا اور دن کا اور وہ سب کچھ کا، تو وہ پیج کم پڑ گیا تھا۔ سب سے پہلے سند خلافت میں ہمارے ہاں جو درگاہ خانقاہ مرشد باغ جو ہمارا کا سال ہر سال کا مروجہ طریقہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ جو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کا ہے، تو اس کے ساتھ پھر پورا خطبہ بھی ہم لکھ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 آیات۔ پھر اما بعد ہم خلیفہ اس کا نام لیتے ہیں ساکن ڈاخانہ، پھر تحصیل ضلع، اور پھر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے مشاہدے سے اور شریعت مطہرہ کی پابندی سے شیخ طریقت بہت خوش ہیں، یعنی اس کو واچ کرتے اس کے روز و شب کے اعمال کو، اور بیت کے لیے بھی ہم باقاعدہ خطبہ بیت پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھا اس سے زیادہ بیت پڑھتے ہیں، تب ہم کسی کو پھر مرید کرتے ہیں یا مرید نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بزرگان دین سے مشائخ طریقت سے جو ارشاد ہوا ہے، سلسلہ یا سلاسل ہذا کی خلافت عطا کر کے پلانا سے تبلیغ دین کی خدمت لی جائے۔ ہمیں امید ہے کہ دین اسلام کی خوب خدمت کریں گے، اپنے مریدوں کی بھی ایسی تربیت کریں گے فالوور کے جیسے ہم نے ان کی تربیت کی ہے۔ ریا، نمود و نمائش، حصول دنیا کو قریب نہیں آنے دیں گے، لہٰذا آج بتاریخ پلانا سن ہجری ان کو خلافت پہ معمول کیا جاتا ہے اور سند عطا کی جاتی ہے، یہ سند خلافت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ساتھ پھر ہم دعا بھی دیتے ہیں، الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر اپنا نام لیتے ہیں شیخ العبد الضعیف المذنب الفقیر المسکین السائل، بندہ کمزور و ناتواں، ابو القاسم سید شاہ غلام علی طراحی حسینی، برادران طریقت، طالبان معرفت کی خدمت میں جو اس فقیر سے رابطہ محبت عقیدت رکھتے ہیں، عرض کرتا ہے کہ یا اللہ خلیفہ صاحب کی بابرکت زندگی بابرکت بنائے اور ان کی صحبت بابرکت غنیمت سمجھے۔ ایسے لوگ زمانے میں کم پائے جاتے ہیں، تو خلیفہ صاحب جو دور دراز مریدین متقدین ہوتے ہیں، پھر ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ان کی بابرکت صحبت میں، مجلس میں، محفل میں سلوک کے طریقے
فیض سامنے جا کر حاصل کریں، انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا۔ اللہ عز و جل پلانے یعنی خلیفہ صاحب کی عمر میں برکت دے، معرفت کی تمام نعمتوں اور اپنے قرب کے کمالات سے مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے برکت صدقے سے خلیفہ صاحب کا فیض تا قیامت جاری رکھے اور نوری ہدایت سے دنیا کو روشن کرے۔ پھر خلیفہ صاحب کو اور بزرگان دین کی توسل سے سلاسل طریقت کی وسعت سے ہم دعا دی جاتی ہے۔ پھر آخر پہ اللہم اغفر لنا ولوالدین ولاستاذین ولمشایخنا ولاحبابنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ پھر اس کے بیک سائڈ پہ جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے اظہار تحدث بن نعمت، تو کیونکہ وہاں پر 4 سلاسل ہیں تو یہاں پر ہم پھر لکھتے ہیں کہ ہم محترم مکرم کو اوراد قادریہ، اوراد نقشبندیہ، اوراد چشتیہ نظامیہ، اوراد چشتیہ صابریہ، اوراد شاذلیہ، اوراد رفاعیہ، اوراد سہروردیہ کے اوراد احزاب عملیات روز و شب کے فرائض کے بعد ختم خواجگان کبیر، ختم خواجگان غوثیہ یا اور اوراد روز و شب کے جو ہے عملیات ہے، دم رقیہ شرعیہ، یہ سارے پین سے لکھ کر پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ہے خلافت نامہ۔ تو اس خلافت نامے پر انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اور فیس بک آئی ڈی پہ مضمون آ جائے گا، ادھر مزید آپ پڑھیں توجہ سے، تفکر سے، انشاءاللہ آپ لوگ مستفید ہو جائیں گے۔ یہ عین تعلیمات بزرگان دین کے مطابق ہے۔ یہ تصوف کوئی اسلام سے باہر چیز نہیں ہے، قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے۔ شریعت کی پیروی قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے صوفیہ ہے، مشائخ عظام ہے۔ اگر 2-4 لوگ شریعت کے اتباع سے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں تو اس میں سارے مشائخ کو بدنامی تو نہ دی جائے، سارے صوفیہ کرام کو بدنامی تو نہ دی جائے۔ ہمارا کون سا عمل شریعت کے خلاف؟ آ جائے روز و شب تو رہے۔ تو آخر پہ دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔